बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में तजर्बात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं। राइट नाउ आपको पाकिस्तान में एक ट्रेंड बताता हूं, फिर आपको अगली ख़बरें बताएंगे। ट्रेंड ये है कि अवाम नहीं मान रही। इस पर कोई एक दो नहीं बल्कि पाकिस्तान में मेरे पास ये तीसरे नंबर पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है। इस पर इस वक्त 2.25 लाख से ज़ायद ट्वीट्स हो चुके हैं जिसमें लोग अपनी अपनी आरा दे रहे हैं। अब तजर्बा क्या था? तजर्बा ये था कि सबसे पहले इमरान खान को हुकूमत से निकालना था, फिर तजर्बा इमरान खान को इलेक्शन से दूर रखने का था, फिर इमरान खान को कमज़ोर करना था, फिर जहाँ जहाँ उनकी हुकूमतें हैं उसे ख़त्म करना था। अब ये तजर्बात इमरान खान के हक़ में साबित हुए या ख़िलाफ़, इस पर बात कर लेते हैं। नाज़रीन कराम, आपने देखा कि जब इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई तो वो तहरीक अदम एतमाद इमरान खान के हक़ में साबित हुई और हमने देखा कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी आसमान को छूती नज़र आई। वो इस वक्त पाकिस्तान में इंतहाई मकबूल लीडर बने और एक ऐसी मिराज को पहुँचे जहाँ बहुत कम लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिखाई देते हैं। फिर आपने देखा कि 9 मई के वाक़यात की आड़ में 9 मई के वाक़यात को बहाना बनाकर उनकी पार्टी को ज़ीरो करने की कोशिश की गई। पार्टी रहनुमाओं को ज़बरदस्ती मजबूर किया गया कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दें। एक खौफ की फ़िज़ा कायम की गई ताकि लोग डर जाएं। मौजूदा सूरत हाल में आपको मैं एक ख़बर दे देता हूँ। वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ का सूबाई सेक्रेटरीट गैर फ़ाल कर दिया गया है और बताया गया है कि वहाँ हर तरह की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई हैं। सूबाई सेक्रेटरीट को 9 मई के वाक़यात के तनाजुर में बंद किया गया है। सेक्रेटरीट को किसी किस्म की सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये हम न्यूज़ की खबर है। अब ये नहीं बताया गया कि आखिर इसको पीटीआई ने बंद किया है या किसी और ने पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट को बंद किया है, यानी तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी गई है। अब तहरीक इंसाफ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए बताया कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर में पीटीआई के सूबाई सेक्रेटरीट पर धावा बोलकर पार्टी परचम उतार लिया। क्या इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी अपने दफ्तर पर पार्टी परचम नहीं लहरा सकती? ये एक सवाल उठाया है उन्होंने। फिर यहाँ तक बात होती तो समझ आती। अब आतिफ खान जो वहाँ एक पीटीआई के रहनुमा हैं, उन्होंने लिखा कि पेशावर में पीटीआई सूबाई सेक्रेटरीट पर पुलिस का छापा, पीटीआई का झंडा उतार के साथ ले गए। गुज़श्ता रात अरबाब जहांदाद की हिदायत पर सूबाई सेक्रेटरीट पर 12 फुट बड़ा झंडा लहराया गया। अब ये सूरत हाल है। जबकि दूसरी तरफ अवाम क्या कह रही है, अवाम का सर्वे क्या कह रहा है। आपने इमरान खान को अपनी तरफ से माइनस किया, आपने पीडीएम को मैदान में उतारा, आपने तासुर दिया कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। इसी हुकूमत के साथ आपको रहना है, बिलावल के साथ रहना है, मरियम नवाज़ के साथ रहना है, नून लीग के साथ रहना है। लेकिन वही बात जो ट्रेंड चल रहा है कि पाकिस्तानी अवाम नहीं मान रही। अब आते हैं गैलप पाकिस्तान पर। आप जानते हैं कि गैलप पाकिस्तान कम अज़ कम इमरान खान के हक़ में तो सर्वे नहीं करता। गैलप पाकिस्तान एक ऐसा इदारा है जो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी सर्वेज करता रहा है। तो आप उसको प्रो इमरान या प्रो पीटीआई किसी तौर पर नहीं कह सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि इमरान खान के हक़ में हवा बदलने की कोशिश की गई है। मैं बाकी बातें छोड़ देता हूँ क्योंकि इन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं। गैलप एंड गिलानी पाकिस्तान पोल के मुताबिक उन्होंने आम लोगों से सवाल पूछा है कि क्या पाकिस्तान दुरुस्त सिमत में जा रहा है, यानी पाकिस्तान की राइट नाउ जो डायरेक्शन है वो ठीक है। ज़ाहिर है इस डायरेक्शन का मतलब ये है कि उसी डायरेक्शन में जिसमें इमरान खान को निकाल दिया गया हो, एक ऐसी डायरेक्शन जहां पीडीएम समेत सभी ताकतवर और दीगर लोग एक पेज पर हों, सिर्फ एक बंदे को माइनस किया गया हो। तमाम गवर्नमेंट एक है, तमाम अपोजिशन एक है, मीडिया एक है, जुडिशरी एक है, कोई इख्तलाफ इनमें नहीं है। मैं अगर अपनी राय दूं तो वो शायद जुर्म बन जाए, लेकिन जो अवाम ने राय दी है वो भी किसी संगीन जुर्म से कम नहीं है। गैलप एंड गिलानी सर्वे के मुताबिक जो उन्होंने आज ही रिजल्ट्स जारी किए हैं,
ان کے مطابق ہر 5 میں سے 4 پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہمارا ملک غلط سمت میں جا رہا ہے، جس کا مطلب بہت واضح ہے کہ موجودہ حکومت یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ میں سے 80% لوگ اسٹیبلشمنٹ سے یا اس حکومت سے غیر مطمئن ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یا جس ٹریک پر ہمیں ڈالا گیا ہے یا جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ رجیم چینج کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ ایک آئی اوپنر سروے ہے۔ چلیں، آپ اگر تو یہ کہتے ہیں کہ عوام نہیں مان رہی، ایک جعلی قسم کا ٹویٹر ٹرینڈ ہے جو تحریک انصاف نے جاری کیا ہے، شروع کر دیا ہے، جیسے جھنڈا لگاؤ مہم ہے، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا، لیکن 80% پاکستانی جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پاکستان میں موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ غلط فیصلے کر رہی ہے، پاکستان میں غلط چیزیں ہو رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو پاکستانی قوم چاہتی ہے وہ نہیں ہو رہا۔ اب آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ آگے صورتحال کیا ہے۔ اب یہ موجودہ حکومت جیسے بظاہر نظر آ رہی ہے ویسے ہے نہیں، صورتحال خراب ہے، اور صورتحال خراب کیسے ہے؟ اگر ملک کا ڈپٹی پرائم منسٹر آ کے شکوے شکایتیں کرنا شروع کر دے تو پھر آپ مان لیجئے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ نگران وزیر اعظم کے معاملے پر بھی ہینڈ ہوا ہے یا پرینک ہو گیا ہے۔ اب خبریں یہ ہے کہ نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ میں اسحاق ڈار کی زبانی پہلے آپ کو بتاتا ہوں، پھر اگلی تفصیلات کی طرف جاتے ہیں۔ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ نگران وزیر اعظم کے لیے ان کا نام چل رہا ہے جنہوں نے معیشت کا بھٹا بٹھایا ہے، یعنی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محسن بیگ آئے گا تو آپ ٹھیک نہیں سمجھ رہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نجم سیٹھی آئے گا تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے موجودہ صورتحال میں 2 نام ہیں، ایک ڈاکٹر رضا باقر جو سابق گورنر اسٹیٹ بینک ہیں، ان کا نام ہے، دوسرے نمبر پر حفیظ شیخ کا نام ہے۔ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ حالات ہیں کیا۔ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ایون چند دن پہلے برطانوی حکام اور آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک میٹنگ تھی، اس میٹنگ میں پاکستان کی نمائندگی رضا باقر نے کی۔ شہباز رانا نے یہ 23 جون کو خبر بریک کی تھی۔ اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ حفیظ شیخ مسلسل واشنگٹن میں ٹائم گزار رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بہت زیادہ واشنگٹن سے معاملات اپروو ہوتے ہیں، اور واشنگٹن سے گرین سگنل ملتا ہے تو ہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ رضا باقر کو بھی عمران خان نے لگایا تھا، حفیظ شیخ کو بھی اگر عمران خان نے نہیں لگایا لیکن عمران خان کے دور میں ضرور لگایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب انہوں نے اوتھ لیا اس دن عمران خان اور حفیظ شیخ کی پہلی ملاقات ہوئی، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ بہت زیادہ سادہ ہے۔ جنرل باجوہ اس وقت اس سارے عمل میں شامل تھے، یعنی اسٹیبلشمنٹ نے بزور بازو یہ سارا کام کیا تھا۔ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے ڈیل کر لی، سارا کچھ ٹھیک ہے۔ آج بی بی سی نے اس پر باقاعدہ مضمون لکھا کہ یہ جو ڈالر کی موجودہ صورتحال ہے، کیا یہ قدرتی طور پر ہے؟ کیا پاکستان کی مارکیٹ سٹے بازی پر چل رہی ہے، یا یہ واقعتاً مستقل بنیادوں پر ڈالر نیچے آ رہا ہے؟ ان کا خیال ہے، جو مختلف آزاد رائے رکھنے والے ماہرین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ڈالر 270 سے 80 کے درمیان ٹریڈ کرتا رہے گا، کیونکہ فی الحال ڈیمانڈ اور سپلائی کا مسئلہ ہے، تو سٹے بازی کی وجہ سے ڈالر بہت نیچے چلا گیا۔ ان کے مطابق ڈالر کا اتنا ایک ساتھ نیچے جانا بھی، یہ مختلف ماہرین کی رائے ہے کہ یہ بھی ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ کو کہیں سے کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ اب موڈیز نے یہ بیان کیا ہے کہ پاکستان کو رواں مالی سال 25 ارب ڈالرز کی ادائیگیاں کرنی ہے۔ اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے خدشات اپنی جگہ موجود رہیں گے۔ پاکستان کو 25 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں، اور یہ زر مبادلہ کے ذخائر سے 7 گنا زیادہ اماؤنٹ ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ یہ ہم کیسے ادا کریں گے، کہاں سے کریں گے؟ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اس صورتحال میں ہمارے حکمران کس چیز پر لگے ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 7 جولائی کو جمعے کے دن عمران خان نے کال دی کہ یہ جو توہین قرآن والا معاملہ ہے، اس پر ہم مسلمان اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ اس پر فوراً شہباز شریف نے بھی
کہا کہ ہم بھی کال دیں گے۔ انہوں نے 7 جولائی کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام جماعتیں شرکت کریں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر بھی لائحہ عمل طے کریں گے۔ صرف ایک سوال ہے کہ یہ ایک مشترکہ کاز ہے، کسی اور کا کاز نہیں ہے۔ احتجاجی ریلیاں ضرور نکالی جائیں، مشترکہ اجلاس بھی کیا جائے، سب کچھ کیا جائے، لیکن انٹرسٹنگ صورتحال کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کو بھی جھنڈا لے کر اس میں شرکت ہونے کی دعوت دی جائے گی، یا جس طرح خیبر پختونخوا میں ان کے صوبائی سیکریٹریٹ کو غیر فعال کیا گیا وہی صورتحال ہوگی؟ آپ جانتے ہیں کہ کل عمران خان نیب میں پیش ہوئے، توشہ خانہ پر سوالات ہوئے، آج انہیں اینٹی کرپشن نے لیا میں طلب کیا ہوا ہے۔ اب عمران خان کی مشکلات تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ چونکہ 7 جولائی پوری قوم کا دن ہے، پوری قوم نے احتجاج کرنا ہے، تو کیا تحریک انصاف کو بھی بطور سیاسی جماعت، بطور مسلمان یا بطور پاکستانی اس میں شرکت کی اجازت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔